بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کئی لوگ جنگ جمل کو غلط رنگ دے کر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے علی علیہ السلام سے جنگ کی، کیونکہ جو لوگ علی کے دشمنوں کو ان حدیث کے روشنی میں کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علی کا دشمن کافر یا منافق ہوگا، مومن علی کا دوست ہوگا۔ دوسرا فرمان پاک ہے کہ علی کا دشمن میرا دشمن، یا اللہ تعالیٰ تو بھی اسے دشمن رکھ۔ تو ان حدیث مبارک کی روشنی میں اب جنہوں نے علی علیہ السلام سے دشمنی کی یا جنگیں کی ان کی طرفداری کرتے ہیں، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اب اماں عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں یہ تو بزرگ مائی ہیں، قرآن پاک ان کی بزرگی بیان کرتا ہے، تو یہ تو کافر یا منافق نہیں ہو سکتے، اس لیے اب یہ ان حدیثوں کا انکار بھی نہیں کرتے، اقرار بھی نہیں کرتے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، باقاعدہ مضبوط حکومت جس نے ایران فتح کیا ہوا ہو، اور عراق، شام، کتنے 14 صوبے جو ہیں ان پر وہ حکومت، وہ ایسا زبردست لشکر علی علیہ السلام کی کمان میں ہے، اب ان سے جنگ لڑنا، اتنے بڑے لشکر سے، جرری لشکر سے، بہادر لشکر سے جنگ کرنا، تو اب ملکوں کے مقابلے میں تو ملک لڑ سکتے ہیں، فوج کے مقابلے میں زبردست فوج ہوگی تو وہ جنگ ہو سکے گی۔ تو اب اماں عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں یہ کس صوبے کی یا کس ملک کی بادشاہ تھیں یا گورنر تھیں، اور کون سا لشکر ان کی زیر کمان تھا، اب اس کو دیکھتے ہیں تاریخ کی نظر میں کہ بھئی یہ کیسے ممکن تھا۔ کیا یہ ممکن تھا کہ اماں عائشہ بغیر ہی کسی لشکر کے علی علیہ السلام سے جنگ کریں؟ تو یہ بھائی دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے وہ وجہ بنی اس سارے تنازع کی۔ تو اس میں اب کس کا ہاتھ تھا کہ ایک علاقے سے ایک وفد آیا جو اپنے گورنر کے خلاف تھے کہ جی وہ ہمیں منظور نہیں ہے، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، فیصلے غلط کرتا ہے، طرفداری کرتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا گورنر جو ہے وہ چینج کر دیں۔ وہ کافی بڑا وفد تھا، 300-400 آدمی تھے اور باقاعدہ لیس تھے ہتھیاروں سے۔ تو آپ نے ان کی شکایت سن کر اس گورنر کو معزول کر دیا، اور نیا گورنر ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے جو تھے ان کو مقرر کر دیا، عبداللہ بن ابو بکر۔ اس پر وہ مطمئن ہو گئے، وہ لے کر چل پڑے، اور پہلا جو تھا وہ بنو امیہ سے تھا، پہلا گورنر جو تھا۔ اب یہ جو تھے یہ قریشی آگے، یہ ہاشمی بھی نہیں تھے، ان کا قبیلہ جو تھا یہ بنو امیہ سے یہ نہیں تھے۔ تو انہوں نے اب کیا کیا، وہ لے کر چل پڑے، وہ وفد جو تھا وہ آپ کو لے کر چل پڑے۔ تو پیچھے مروان جو تھا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف سے دور کیا تھا اس کی منافقت کی وجہ سے، کہ جب سورۃ آل عمران نازل ہوئی تو یہ کاتب وحی تھا، اس نے آل عمران کی بجائے آل مروان لکھ دیا تھا، جس وجہ سے سرکار نے اس کو نکال دیا تھا۔ اور اب یہ حضرت عثمان غنی کے وقت میں آ گیا، کیونکہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سالہ تھا، برادر ان لا تھا۔ تو کہ بھئی اب بوڑھا ہو گیا، اب یہ کیا کرے گا، چلو یہاں روٹی کھاتا رہے گا۔ اس نے سوچا کہ اب ہمارے قبیلے بنو امیہ کا ایک گورنر جو ہے وہ معزول ہو رہا ہے، تو اس نے فوراً خط لکھا
پہلے گورنر کو جو ان کا بنو امیہ کا تھا کہ بھئی یہ جو نیا گورنر آ رہا ہے اس کو چارج نہیں دینا بلکہ اس کو شہید کر دینا ہے، جب یہ یہاں پہنچے اس کو شہید کر دو اور گورنری نہیں چھوڑنی، معزول نہیں ہونا۔ تو وہ خط ایک آدمی کو دیا اور خلیفہ کی مہر لگا دی، کیونکہ گھر میں ہی تو رہتا تھا یہ۔ خلیفہ کی مہر لگا کے اس کے سپرد کیا اور اس کو بولا کہ تو وفد سے پہلے پہنچ اور یہ خط وہاں گورنر کو دے دے۔ تو وہ قاصد جو تھا وہ چل پڑا اور وہ پھر شارٹ رستے سے اس وفد کو کراس کرتا ہوا، سائڈ سے کراس کرتا ہوا جا رہا تھا۔ تو وفد کی نظر پڑ گئی کہ یہ آدمی جا بھی ادھر ہی رہا ہے جدھر ہم جا رہے ہیں، تو یہ راستہ چھوڑ کر سائڈ سے کیوں جا رہا ہے؟ انہوں نے گھوڑے بھگائے اس کے پیچھے اور اس کو پکڑ لیا۔ تو وہ خط پکڑا گیا، اس سے انہوں نے خط لے لیا، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ نیا گورنر جو آ رہا ہے اس کو قتل کر دو، اس کو چارج نہیں سنبھالنا۔ تو وہ پھر سارا وفد جو تھا وہ وہیں سے واپس آ گئے وہ خط لے کر، اور آ کر کہ بھئی یہ انہوں نے سمجھا یہ ہمارے خلاف پھر سازش ہے، یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے کہ ہمیں نیا گورنر دے دیا کہ یہ لے جاؤ اور وہ معزول ہو جائے گا، تو اب اس کے قتل کا پروانہ اس سے پہلے بھیج رہے ہیں۔ تو واپس آ گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے امام حسن امام حسین علیہ السلام کو آپ کے دروازے پر گارڈ مقرر کر دیا کہ بھئی یہ اندر داخل نہ ہو سکیں، لیکن وہ جو تھے بضد تھے، وہ وفد والے جو تھے بہت غصے میں تھے، تو وہ پچھلی سائڈ سے دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے، دروازے کی طرف سے نہیں گئے، کیونکہ یہاں حضرت علی علیہ السلام نے گارڈ مقرر کیے ہوئے تھے۔ تو جب اندر داخل ہو گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ تلاوت فرما رہے تھے قرآن پاک کی، تو آپ کی بیوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی وہ بھی موجود تھیں، تو انہوں نے آتے ہی بدتمیزی کی، جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں میری قدر نہیں ہے، تمہارے بڑوں کو میری قدر تھی، کیا باہر روما کنواں خرید کر میں نے مسلمانوں کے لیے وقف نہیں کیا تھا؟ میری قربانیاں یاد کرو، مسجد نبوی کی جگہ میں نے خرید کر نہیں دی تھی؟ غزوہ تبوک میں تہائی لشکر کا سارا سامان میں نے نہیں پیش کیا تھا، جنگ کا سامان؟ تو اس پر وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ نے کیا، لیکن ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں گورنر بنا کے بھیجو، اور خود ہی ہمارے قتل کا پروانہ بھیج رہے ہو ہمارے جانے سے پہلے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی میں نے تو نہیں لکھا خط۔ تو انہوں نے وہ خط دکھایا اور یہ خط میں نے نہیں لکھا، لیکن وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا جی یہ مہر کس کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا بھی مہر تو خلیفہ کی لگی ہوئی ہے لیکن یہ میرا کام نہیں ہے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ بھئی نہیں، یہ اب ڈر کے مارے ایسا کر رہے ہیں، انہوں نے حملہ کر دیا، آپ شہید ہو گئے۔ تو آپ کے گھر والے جو تھے، آپ کی زوجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی، ان کی بھی 2 انگلیاں کٹ گئیں۔ تو پھر انہوں نے بہت توہین کی، بدتمیزی کی کہ آپ کو مدینہ شریف کی گلیوں میں گھسیٹتے رہے، اور لوگ ڈر کے مارے سہم گئے سارے کہ بھئی یہ اتنا بڑا، اب یہ وہ تو لشکر کی صورت اختیار کر گیا وفد جو تھا، تو پھر وہ چھوڑ کر آپ کو چلے گئے۔ تو علی علیہ السلام نے ان کو پھر جنت البقیع میں دفن کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنازہ وغیرہ کر کے، تو وہ چلے گئے۔ اب چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دونوں خلیفہ مقرر کر دیے تھے کہ تیسرے خلیفہ جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی ہوں گے اور چوتھے جو ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ آپ نے جو 5 آدمیوں کے نام لیے تھے ان میں یہ 2 آدمی جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم حقدار ہیں۔ تو ابو بکر یہ جو تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، انہوں نے پھر یہ پولنگ یعنی کرائی تھی، جس میں بزرگ صحابہ سے پوچھا تھا کہ بھئی کون حقدار ہے، پہلے کس کو خلافت ملنی چاہیے؟ تو اس میں 60% ووٹ جو تھے وہ
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ہوئے، اور 40% جو تھے وہ علی علیہ السلام کے۔ تو صبح کی نماز میں مسجد نبوی میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوں گے، اور چوتھے جو ہیں وہ علی علیہ السلام ہوں گے۔ تو اس طرح جب آپ کی شہادت ہو گئی تو علی علیہ السلام جو تھے وہ پھر آلریڈی خلیفہ تھے، تو آپ نے اس کو دارالخلافے کو مدینے سے چینج کر کے کوفے کو دارالخلافہ بنا لیا۔ تو آپ وہاں تشریف لے گئے، تو پھر یہ امیر معاویہ جو ہے یہ شام سے مدینہ شریف لشکر لے کر آیا، کافی لوگ ساتھ لے کر آیا کہ بھئی حضرت عثمان کے جو قاتل ہیں ان سے بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے، ان کو ہمارے حوالے کریں علی علیہ السلام۔ تو انہوں نے آ کے اماں عائشہ سے یہ بات کی کہ آپ علی علیہ السلام سے بات کریں کہ وہ عثمان کے قاتل جو ہیں وہ ہمارے سپرد کریں، ہم ان سے قصاص لیں گے یا ان کو قتل کریں گے، جو بھی کریں، کیونکہ یہ ہمارے قبیلے کے آدمی تھے، بنو امیہ سے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حالانکہ ان سے زیادہ تو وہ علی علیہ السلام کے قریب تھے کہ ان کے ہم زلف تھے اور عشرہ مبشرین میں سے تھے۔ تو انہوں نے اب اماں کو اس بات پر راضی کر کے کہ آپ چلیں علی علیہ السلام سے بات کریں، ان کے لشکر میں وہ آدمی ہیں تو آپ ان سے بدلہ لینا نہیں چاہتے، تو آپ ان کو بولیں کہ ان کے قاتلوں کو ہمارے سپرد کریں، ہم انتقام لیں گے۔ تو اس میں کیا ہوا، تو آپ ان کے ساتھ چل پڑی۔ اب لشکر جو تھا وہ کس کا تھا؟ شام سے آیا تھا، تو شام کے گورنر جو تھے امیر معاویہ تھے، کئی سالوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے بھائی یزید کی وفات کے بعد ان کو مقرر کیا تھا، اور حضرت علی علیہ السلام نے جب یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو گئے تو ان سے بولا تھا کہ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کو معزول کر دو گورنری سے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو نہیں اس کو مقرر کیا، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو مقرر کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا علی علیہ السلام نے کہ عمر رضی اللہ عنہ سے تو یہ اتنا ڈرتا تھا کہ جتنا تمہارا غلام بھی تمہارے سے نہیں ڈرتا، اب جو ہے یہ آپ سے ڈرتا نہیں ہے، یہ کوئی نہ کوئی فساد کھڑا کرے گا، لیکن آپ نہیں مانے۔ تو اب پھر یہ اماں عائشہ کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ تو اب کیا ہوا، یہ لشکر جو تھا، یہ جو وفد سمجھ لیں، لشکر سمجھ لیں، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ شام سے لے کر آئے تھے، اور ان کو ساتھ ملا کر اماں عائشہ کو ساتھ ملا کر یہ روانہ ہو گئے کوفے کی طرف۔ تو مقام ابوا ایک جگہ ہے، وہاں جب پہنچے تو ساری بستی کے کتے جو تھے وہ باہر نکل آئے اور لشکر کو بھونکنا شروع ہو گئے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھئی یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ابوا ہے۔ تو آپ فرمانے لگیں کہ یہ تو میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا، مجھے یاد آ گیا ہے کہ اس بستی کے کتے بھونکیں گے ایک لشکر کو تو ہمارے حرم میں سے بھی ان کے ساتھ ہوں گے، تو وہ لشکر جو ہے وہ حق پر نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا بھی میں تو پھر یہاں سے واپس جاتی ہوں، اس کا مطلب ہے آپ حق پر نہیں ہیں، آپ کی نیت کچھ اور ہے۔ تو پھر انہوں نے لشکر والوں نے آپ کو دھوکہ دیا کہ نہیں، وہ تو بستی جو ہے وہ یہاں سے دور ہے، یہ لوگ جو ہیں، یہ کتے جو ہیں یہ تو لشکر کو، لوگوں کو دیکھ کر نکل آئے ہیں، ان کی تو عادت ہے جب ایسے شور شار دیکھتے ہیں تو کتے بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح دھوکہ دے کر پھر ساتھ لے گئے، اور آگے دیکھیں پھر حضرت عثمان کے قاتلوں کو کہ ہمارے حوالے کریں، اس لیے آپ کو لے کے جا رہے ہیں کہ علی علیہ السلام سے یہ کہیں۔ تو وہاں جا کر اب علی علیہ السلام سے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی ملاقات ہی نہیں ہونے دی، نہیں تو ان کی ملاقات ہوتی، بات چیت ہوتی، پھر اگر حضرت علی علیہ السلام انکار کرتے یا جو بھی بات ہوتی پھر اس کے مطابق فیصلہ کرتے۔ انہوں نے جاتے ہی جنگ شروع کر دی، ان کے علی علیہ السلام کے لشکر پر تیر اندازی شروع کر دی،
اور پھر کیا ہوا، جنگ ہو گئی، معاویہ رضی اللہ عنہ کو شکست ہو گئی اور یہ بھاگ گئے، اور اماں عائشہ کو میدان جنگ میں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اگر یہ لشکر اماں کا ہوتا تو بھئی لشکر اپنے سردار کو چھوڑ کر تو نہیں بھاگتا، ان کو وہاں چھوڑ گئے، اور جنگ میں آپ کے اونٹ کی ٹانگیں کٹ گئیں، آپ میدان جنگ میں گر پڑے اماں۔ تو پھر کیا ہوا، جب وہ بھاگ گئے، آپ اکیلے میدان میں کھڑے تھے، تو علی علیہ السلام نے پھر آپ کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کو بھیجا کہ جاؤ اپنی ہمشیرہ کو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو لے آؤ۔ تو آپ گئے تو اماں کو ساتھ لے آئے علی علیہ السلام کے خیمے میں۔ تو دیکھیں، اگر آپ لڑنے جاتی تو پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا لشکر آپ کو چھوڑ کر نہ بھاگتا، دوسرا یہ کہ پھر دشمن کے خیمے میں جرنیل آ جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر وہ اس کو چھوڑ دیں، لیکن ان کو تو پتہ تھا، علی علیہ السلام تو جانتے تھے کہ وہ لشکر والے دھوکہ دے کر اماں کو لائے ہیں، حالانکہ ان سے بات چھپا رکھی، انہوں نے دھوکہ دیا ہے۔ تو آپ نے چند دن وہاں رہے اماں آپ کے پاس، اور پھر مدینے جانے کا آپ کا بندوبست کیا، اور آپ کو عبد الرحمن بن ابو بکر جو تھے، آپ کے سکے بھائی تھے، وہ پھر وہاں آپ کو مدینہ شریف چھوڑ کر آئے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بھئی اگر آپ جنگ کرنے جاتی، آپ کا لشکر ہوتا، تو پھر وہ آپ کو چھوڑ کر تو نہیں بھاگتا، آپ کو ساتھ لے کر جاتے، یا پھر بعد میں آپ پھر یہی فرماتی کہ بھئی مجھے میرے لشکر کے پاس پہنچاؤ۔ اب آگے پھر دیکھ لیں کہ وہی لشکر پھر حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے آتا ہے، تو اب پھر وہ اماں عائشہ کو ساتھ کیوں نہیں لے کر آتے؟ جنگ صفین جو ہوئی ہے تو اس میں پھر وہ خود ہی آ گئے، اب اماں کو ساتھ لے کر نہیں آئے، کیوں؟ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب ہماری سازش جو ہے یہ کھل گئی ہے، اب اماں ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، وہ ساتھ نہیں آئیں گے، تو اس لیے پھر لشکر کو منظم کر کے جنگ جمل کے بعد جنگ صفین میں وہی لشکر اور وہی اس کے سربراہ معاویہ رضی اللہ عنہ، تو وہ پھر جنگ کرنے کے لیے آ گئے۔ تو اس طرح بھائی اماں عائشہ کو تو دھوکہ دیا گیا تھا، وہ علی علیہ السلام کے خلاف بالکل نہیں تھیں، اس لیے ان احادیث کے مطابق وہ علی کے دشمن نہیں بنتی، نہ ہی وہ کافر اور منافق بنتی ہیں، کیونکہ وہ علی کے دشمن نہیں تھیں، وہ تو علی علیہ السلام کے ساتھی تھیں، اور ان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا علی علیہ السلام سے کہ دیکھو مجھے تو دھوکے سے لایا گیا ہے اور اب بھاگ گئے ہیں، اب میری بات بھی نہیں سنی۔ تو علی علیہ السلام نے بھی برا نہیں محسوس فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ان کی چال ہے، لیکن اللہ ہمیں فتح دیں گے، اللہ ہمیں کامیاب کریں گے۔ اللہ رسول دیکھیں، یہ دھوکے باز لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں، کئی حکومت کے لالچی ہوتے ہیں، ان کو نہ دین سے نہ دنیا سے نہ کسی چیز سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، ان کو صرف حکومت چاہیے، تو اس طرح کے لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ تاریخ کو اور اماں عائشہ کے مراتب کو، علی علیہ السلام کی شان کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔